کہ اللہ کریم کے فیصلوں پر راضی ہو جانے میں نجات ہے۔ کس کے فیصلوں پر؟ یعنی وہ بندہ جو اس سوچ کو اپنے اندر راسخ کر لے کہ جو فیصلہ میرے رب کا ہے میں اس پر راضی ہوں، تو زندگی سے مسئلے ویسے ہی دکھ اور سکھ برابر ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر سکھ ہے تو کس نے دیا، دکھ ہے تو کس نے دیا، حسد بھی ختم ہو جائے گا۔ میرے پاس نعمت نہیں ہے، کس نے نہیں دی، فلاں کے پاس نعمت ہے، اسے کس نے دی، گویا کہ یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے کہ اگر زندگی میں آپ اللہ کریم کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں تو پھر آپ کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ کے لیے گمنامی کو اختیار کرتے ہیں، شہرت سے بھاگتے ہیں، طلب عزت سے بھاگتے ہیں، طلب مال سے بھاگتے ہیں، طلب دنیا سے بھاگتے ہیں اور چھپے رہنے کو پسند کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ آنسوں سے رو رہے ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں، زوجہ کو نہیں پتا ہوتا۔ یعنی ایسے بھی اکابر گزرے کہ جن کا حال یہ تھا کہ وہ کیفیت میں ہوتے، تکیے پر آنسو گر رہے ہوتے، ان کی زوجہ کو وہ نہ پتہ چلنے دیتے کہ یہ جو میرا تعلق ہے یہ صرف میرے رب کے ساتھ ہے، وہ جانے اور میں جانا۔ اب یہ جو گمنامی کی طلب اور گمنامی کا ملنا ہے، شہرت کی طلب نہ ہونا، مال کی طلب نہ ہونا، نام کی طلب نہ ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور نیکیاں کرتے تھے تو ان نیکیوں کو چھپاتے تھے۔ بعض اولیاء کے بارے میں پڑھا میں نے کہ وہ اگر کسی فقیر کی مدد کرتے تو جیسے آپ کچھ دیتے ہیں تو فقیر دعا دیتا ہے، تو جب وہ فقیر کو دیتے تو فقیر انہیں دعا دیتا، یہ اس کی دعا کے جواب میں فقیر کو دعا دیتے۔ مال دیا فقیر کو، فقیر نے دعا دی آفتاب، اور انہوں نے بھی فقیر کو کیا دیا؟ اس کے پیچھے بات کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو اس نے ہمیں دعا دی، مجھے دعا دی، تو میں اسے دعا دے دیتا ہوں، برابر ہو جائے۔ مجھے جو میں نے اسے دیا ہے اس کا اجر اس سے نہیں چاہیے۔ میں نے تو فقیر کو کس کے لیے دیا؟ تو اس نے دعا دے دی، میں بھی اسے دعا دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا تمہارا بھلا ہو، اس نے کہا بھائی تمہارا بھی بھلا ہو، ٹھیک ہے، حساب ہو گیا برابر۔ اب جو دیا ہے اس کا اجر کس سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے۔ یہ ہمارے اکابر کی فکر تھی کہ وہ گمنامی کو پسند کیا کرتے تھے اور گمنامی کو اختیار کیا کرتے تھے۔ اور جو بندہ گمنامی کو پسند کرتا ہے، یعنی گمنامی کو اختیار کر لیتا ہے، گمنام ہو جاتا ہے، چھپے رہنے کو پسند کرتا ہے، شہرت کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالی ایسے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ہم تو مسجد میں چندہ دے دیں تو ہماری چاہت ہوتی ہے مائک پر اناؤنسمنٹ میں کہ فلاں حاجی صاحب جو ہے نا، مخصوص فلاں حاجی صاحب جو ہیں انہوں نے 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے دیے۔ جب تک اناؤنسمنٹ نہ ہو تب تک تسلی نہیں ہوتی، تختی میرے نام کی لگ جائے یا پتہ چلے کہ میں اتنا بڑا سخی۔ حاتم طائی نے بھی کیا سخاوت کی ہوگی، میرے پاس آگے دیکھو کیسی لائنیں لگی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تک شہرت اور طلب نہ ہو جائے پوری تب تک نفس کو تسکین نہیں ہوتی۔ یاد رکھ لیں کہ اگر ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ دل سے روحانیت کو سلب فرما لیتا ہے۔